السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، موضوعات قرآن کا سلسلہ نمبر 4 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اس سلسلے میں ہم چوتھے سپارے کے جو موضوعات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چوتھے سپارے میں جو تقسیم ہے وہ بھی دو حصوں میں کی گئی ہے۔ پہلا حصہ سورۃ آل عمران کا بقیہ حصہ، پہلا حصہ جو سورۃ آل عمران کا تھا وہ تیسرے پارے میں تھا، بقیہ حصہ جو ہے وہ چوتھے پارے میں ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ النساء، اس کا ابتدائی حصہ چوتھے پارے میں مذکور ہے۔ دوستو، پہلے حصے میں سورۃ آل عمران جو ہے اس میں 5 بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے فضائل، دوسرے نمبر پہ باہمی جوڑ، تیسرے نمبر پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، چوتھے نمبر پہ 3 غزوات، پانچویں نمبر پہ کامیابی کے 4 اصول۔ دوستو، آل عمران کا جو حصہ چوتھے سپارے میں ہے اس میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کے فضائل بیان کیے گئے کہ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا حصہ باہمی جوڑ، یعنی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس میں تفرقوں میں نہیں پڑو۔ تیسرا حصہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ امت محمدی کو بہترین امت قرار دیا گیا کہ یہ برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اچھائی کے کاموں کی طرف جو ہے وہ بلاتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چوتھے نمبر پر 3 غزوات تفصیلاً نہیں تذکرتاً بیان کیے گئے، جس میں غزوہ بدر کے احوال، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد۔ پانچویں نمبر پر کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 اصول بیان کیے ہیں، ان میں صبر، مصابرہ، مراقبہ اور تقویٰ ہے۔ جو بندہ ان 4 اصولوں کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوستو، اس کے بعد چوتھے سپارے کا دوسرا حصہ جس میں سورۃ النساء کی ابتدائی آیات ہیں، اس کے موضوعات بھی 4 ہیں۔ پہلے نمبر پر یتیموں کا حق، ان کا مال جو ہے وہ ان کو دے دو، یتیموں کا مال نہیں کھاؤ، یتیموں کے مال کے اوپر نظر نہیں رکھو۔ اگر تم کو یتیموں کی کفالت دی جاتی ہے تو اس کفالت کو بطور امانت جو ہے وہ کرو اور ان کے مال کو بطور امانت اپنے پاس رکھو۔ دوسرے نمبر پہ تعداد ازواج، اس حصے میں بیان کیا گیا کہ ایک مرد جو ہے بیک وقت 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چاروں کے حقوق جو ہے وہ برابر ادا کر سکے۔ وہ اس میں جنسی حقوق بھی ہیں، اس میں ان کے مالی معاشی حقوق بھی ہیں، اولاد کے ساتھ برابری بھی ہے۔ یہ سارے حقوق جو ہے وہ اگر پورے کر سکتا ہے تو وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے میراث، وراثت میں اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے بیان ہوئے ہیں، اور اس قید کے ساتھ کہ پہلے وصیت کر دی جائے، یعنی کہ وصیت جامہ جو ہے وہ پہلے سے تیار کر کے رکھا جائے، جس میں اولاد، ماں، بیوی اور جو کلالہ وغیرہ ہے ان کے ماں باپ کے حصے جو ہے معین کر دیے جائیں۔ چوتھے نمبر پر جو بہت خصوصی بیان ہے سورۃ النساء کے اس حصے میں، وہ ہے محرم عورتیں۔ کون کون سی عورتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے محرم ہیں، کون کون سی عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے محرم ہیں۔ ان میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، ساس، ستیلی بیٹیاں، بہویں وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، یہاں یہ 4 موضوعات کے ساتھ چوتھے سپارے کے جو موضوعات ہیں وہ اختتام کو پہنچتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بانٹیں، تاکہ یہ موضوعات کم از کم دوست احباب کی سماعتوں تک پہنچیں، ان کو معلومات ہو تو ان کا ذوق جو ہے وہ قرآنی مطالعے کی طرف مزید پیدا ہو۔ جزاک اللہ۔